پر کشمیر کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے وہ اکثر اینکر پرسن دل سے بات نہیں کرتے. اس ملک میں عجیب و غریب ملک ہے یہ. اس ملک کا وجود صرف اس لیے قائم ہے کہ ہماری فوج مضبوط فوج ہے اور ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں. لیکن ہمارے میڈیا پر فوج اور ISI کے خلاف ایک عجیب یلغار ہے اور ہمارے میڈیا پرسن اور ایک حد تک دفتر خارجہ کے بعض افراد نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ذکر کرتے ہیں کہ کشمیر کی تحریک پاکستانی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی مرہون ملت ہے. یہ سراسر غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اینکر پرسنز کو اور ہمارے میڈیا کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو دل و دماغ عطا نہیں کیا؟ جب طالبان ظلم کرتے ہیں اور طالبان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تو یہ بڑا کھل کے بولتے ہیں. جب ہندوستان میں کشمیریوں پر ظلم ہوتا ہے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. یہ بولتے نہیں ہیں. اگر انہیں انسانیت سے ہمدردی ہے تو پھر ان کو اسی طرح کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی اور نسل کشی پہ لب کشائی کرنی چاہیے جس طرح یہ طالبان کے مظالم پہ کرتے ہیں. لیکن ان کی لب کشائی کی اصل وجہ ان کی انسان دوستی نہیں ہے, انسانیت پرستی نہیں ہے. ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف, اس دین کے خلاف جس کے نام پر یہ ملک بنا تھا, شدید جذبات ہیں. اور میں ان میں سے بہت سے اینکر پرسنز کو زمانہ طالب علمی سے جانتا ہوں, لہذا یہ بات میں کھل کے کہہ سکتا ہوں. ایک اینکر پرسن ہے جس نے جب وہ برطانیہ میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا, یہ سن 70 کی دہائی کی بات ہے, بلکہ اس سے پہلے کی بات ہے, تو گریٹر بلوچستان کا نقشہ اس نے لگایا ہوا تھا. آج وہ حکومت کے بڑا قریب ہے. اور بہت سے میں نام نہیں لینا چاہتا, زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اخوان کا نام سنا ہو؟ ذرا بتائیں مجھے ہاتھ اٹھا کے. کبھی کسی نے سنا؟ دو لوگوں نے سنا پورے ہال میں. اخوان ایک دہشت گرد تنظیم ہے جسے ہندوستان کی حکومت باقاعدہ لائسنس کے ذریعے اسلحہ جاری کرتی ہے جو کشمیر میں قتل و غارت گری کر رہی ہے. لیکن کسی کو اس کا معلوم نہیں کیونکہ ہمارے میڈیا پرسنز اس کا ذکر نہیں کرتے. یہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے جو کشمیر میں دہشت گردی. ولیج ڈیفنس کاؤنسلز, آپ نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا. کشمیر میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس میں ولیج ڈیفنس کاؤنسلز کا بہت بڑا رول ہے, اور یہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں جن کو ہندوستان کی حکومت نے اسلحہ دے کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی نسل کشی کرنے کے لیے, ان کو دبانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا. RSS کے بارے میں ہم جانتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے میڈیا پہ نہ اخوان کا نام لیا جاتا ہے, نہ RSS کی دہشت گردی کا ذکر کشمیر کے حوالے سے کیا جاتا ہے, نہ ولیج ڈیفنس کاؤنسلز کا نام لیا جاتا ہے؟ کیوں اتنی خاموشی ہے؟ کیوں اتنی غداری ہے اس ملک کے ساتھ؟ میرا یہ سوال ہے, اور میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ آپ چیزوں کو خود پڑھیں. دوسری بات, ہندوستان نے را کو $300 ملین دیے ہیں. $300 ملین 30 کروڑ ڈالر ہیں. 30 کروڑ ڈالر 30 ارب پاکستانی روپیہ ہے. کس مقصد کے لیے دیے ہیں؟ کہ پاکستان کو اور سی پیک کو برباد کیا جائے. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کے ایک سینئر انٹیلیجنس افسر کے حوالے سے نیو یارک کے ایک اخبار میں لکھا تھا کہ اس نے یہ کہا ہے, یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے, کہ ہم پاکستان کو بلوچستان میں مزہ چکھائیں گے. یہ جو 30 ارب روپیہ انہوں نے پاکستان میں کو توڑنے کے لیے اور سی پیک کو برباد کرنے کے لیے مختص کیا ہے, اس کے 5 ڈیسک ہیں جو کام کر رہے ہیں. ایک ڈیسک ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کے فروغ کے لیے ہے. یہ باتیں اب آپ غور سے پلے باندھ لیں اور ان کو نیٹ پہ ڈھونڈیں بھی, اخبارات میں بھی ذرا تلاش کریں. ایک ڈیسک پاکستان میں دہشت گردی کے فروغ کے لیے ہے, اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ملک کے بعض اور حصوں میں بھی جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے فروغ میں ہندوستان, برطانیہ, امریکہ, اسرائیل کا ٹولہ یہ مل کے کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کو اس لیے توڑنا چاہتے ہیں کہ پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان کا ایک عسکری حیثیت ہے دنیا میں, اور یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. ایک ڈیسک ہے جسے نفسیاتی جنگ کے لیے, سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے پیسے دیے گئے ہیں. سائیکولوجیکل وارفیئر میں سب سے اوپر
ISI اور فوج کے خلاف پروپیگنڈا. یہ آپ جب ہمارے میڈیا کو دیکھتے ہیں تو غور سے سنا کریں چیزوں کو, اور یہ دیکھا کریں کہ کون سی بات کہاں سے آ رہی ہے. ایک ڈیسک ہے جس نے صحافیوں کو خریدنا ہے, سیاستدانوں کو خریدنا ہے, اور مختلف صوبوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دینی ہے. ایک ڈیسک ہے جو ابھی یہ کہہ دیا اس نے کہ ہم آپ کے پانی بند کر دیں گے, تو اگر آپ کمزوری سے اس کا جواب دیں گے تو وہ بند بھی کر دیں گے. ایک ڈیسک صرف اس مقصد کے لیے کہ کس طرح پاکستان میں مختلف پاکستان کے باہر ڈیم بنا کر پاکستان کو پانی سے محروم کیا جائے, اور اس طرح ایک اور ڈیسک ہے. آخری بات, اگر پاکستان نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا, اور کشمیری جو جانیں دے رہے ہیں, اور جو کشمیری یہاں اسی ہال میں یاسین ملک صاحب نے چند برس پہلے کہا تھا کہ آپ نے ہم سے بالکل منہ پھیر لیا ہے, آپ ہمارا ذکر کہیں نہیں کرتے, ہماری مدد تو درکنار آپ ہمارا نام بھی نہیں لیتے. پاکستان کا یہ حال ہو گیا تھا جس کی قیمت اب کشمیری ادا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا تھا لیکن کیا ہم مر گئے ہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے یاسین ملک کے الفاظ تھے, کیا ہم مر گئے ہیں؟ کیا ہماری تحریک ختم ہو گئی ہے؟ ہماری تحریک چلے گی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کی تحریک کس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ ہندوستان کی 7 لاکھ سے زائد فوج وہاں موجود ہے. 60 لاکھ کی آبادی ہے, 70 لاکھ کی آبادی ہے, 7 لاکھ فوجی وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ 7 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں. ہمارے ایک دوست, بلکہ وہ آپ کو سلام بھی کہہ رہے تھے, مرتضی شبلی, اسلام آباد یا اننت ناگ جس کا نام ہے, وہاں سے تشریف لائے تھے اور وہاں سے جان بچا کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے گھر کی دیوار 300 فٹ لمبی ہے, جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو 20 سے 25 مسلح فوجی ہماری گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. رستے میں بختر بند گاڑی, وہاں سوائے بختر بند گاڑیوں کے اور فوجیوں کے اور کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں. تو ضیاء الحق نے جب راجیو گاندھی نے, اب آپ اس وقت میرا خیال کئی لوگ آپ میں سے شاید بس بہت بچے ہوں گے, 87 میں ہندوستان نے بہت شور مچایا تھا کہ ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے اور یہ کریں گے, وہ بہت حالات کشیدہ تھے بارڈر پہ. تو جنرل ضیاء الحق خود ہی ہندوستان چلے گئے, اور راجیو گاندھی کے ایک ایڈوائزر نے یہ لکھا ہے کہ راجیو گاندھی انہیں ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کو تیار نہیں تھا, لیکن ہمارے سمجھانے پہ وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرے گا, کیونکہ وہ بہرحال ایک ملک کے سربراہ ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے جہاں جانا ہو وہ چلے جائیں گے. وہ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے بہانے گئے تھے. تو ٹائمز آف انڈیا میں اگر آپ گوگل کریں نا, تو آپ ٹائمز آف انڈیا کا لفظ لکھ دیں, ساتھ لکھ دیں ضیاء تھریٹنز راجیو, اس طرح کے الفاظ لکھیں تو آپ کے پاس وہ اسٹوری آ جائے گی. اور ڈان میں بھی اس کا ذکر ہے اور اخباروں میں بھی اس کا ذکر ہے. تو اس ایڈوائزر نے ٹائمز آف انڈیا میں بیان کیا ہے کہ ضیاء الحق سب سے مسکراتا ہوا ہاتھ ملا کے جب آخری شخص سے ہاتھ ملایا, تو کہتے ہیں راجیو گاندھی نے کوئی ان کو جب ہاتھ ملایا تو کوئی مسکراہٹ نہیں تھی اس کے چہرے پہ, راجیو کے چہرے پہ. تو کہتے ہیں ضیاء الحق مڑ کے واپس آیا, اس نے راجیو گاندھی کو بازو سے پکڑا اور ایک طرف لے گئے. تو ایڈوائزر لکھتا ہے کہ میں مجھے یہ بہت اس کا تجسس تھا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو کہتے ہیں میں بھاگ کے پیچھے گیا کیونکہ میں سننا چاہتا تھا کہ ضیاء الحق راجیو کو کیا کہہ رہا ہے. تو راجیو کو ضیاء الحق نے یہ کہا کہ مسٹر گاندھی, یو وانٹ وار وتھ پاکستان, اٹ ول بی اے نیوکلیئر وار اینڈ پیپل ول فرگیٹ اباؤٹ چنگیز خان اینڈ ہلاکو اینڈ دے ول ریممبر یور نیم اینڈ مائی نیم, اینڈ مے بی in this war Pakistan will be destroyed in the end, but so will India be. And if Pakistan is destroyed, Islam will still exist because there are many Muslim countries in the world, but if India is destroyed, Hinduism will become extinct in the world. تو اس پہ اس نے ایڈوائزر نے لکھا ہے کہ راجیو گاندھی کو پسینہ آ گیا, اور اس کے یہ الفاظ ہیں that Zia looked very dangerous and very grim when he was saying this to راجیو گاندھی. اس کے بعد وہ پلٹا ہے اور مسکراتا ہوا چلا گیا. تو اگر آپ نے ہندوستان کے ساتھ مسائل کو حل کرنا ہے تو میری یہ درخواست ہوگی کہ پرائم منسٹر صاحب یہ جو
مسلمانوں کا قاتل ہے مودی، اس کو بھی ایسا ہی پیغام دیں گے تو وہ پھر گفت و شنید پہ راضی ہوں گے، اس کے بغیر گفت و شنید پہ راضی نہیں ہوں گے. اور چین کو بھی اب کشمیر کے معاملات میں ہمیں شامل کرنا چاہیے.